بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ 7 بھائی اور ایک بہن کی ایک عبرتناک کہانی شیئر کروں گی کہ کس طرح انہوں نے اپنی بہن کو مار کر کھا لیا اور اللہ والے نے کیسے ان کی مدد کی۔ آئیے اس واقعے کو سنتے ہیں کہ اس وقت کی بات ہے جب جاہلیت کا دور تھا، جب انسان کو کوئی شعور نہ تھا، جب آدمی جانوروں کا شکار کرتے اور عورتیں گھر کا کام کاج کرتی تھیں اور بچے سنبھالتی تھی۔ ایک گاؤں تھا جہاں سبھی ہندو تھے، انہی میں 7 بھائی اور ان کی ایک بہن ایک ساتھ بڑے پیار و محبت سے رہا کرتے تھے۔ ان کے ماں باپ دنیا میں نہیں تھے۔ بھائی اپنی بہن سے بہت محبت کرتے تھے۔ ساتوں بھائی صبح سویرے ہی کام کے لیے نکل جاتے تھے اور ان کی چھوٹی بہن گھر کے کام کاج کر کے سب کے لیے کھانا پکاتی تھیں۔ ساتوں بھائی روزانہ شکار پر جاتے اور شکار کر کے لاتے، بہن کو وہ جانور دیتے، وہ بڑے مزے سے کھانا بناتے۔ ایسے ہی دن گزر رہے تھے۔ ایک دن کی بات ہے کہ جب ساتوں بھائی شکار پر گئے، شام ہونے والی تھی۔ اب بہن اپنے بھائیوں کے لیے کھانے میں سبزی پکا رہی تھی۔ جب وہ ساگ کاٹنے لگی تو ساگ کاٹتے کاٹتے چھری لگنے سے اس کی انگلی کٹ گئی۔ خون کی دھار بہتی جا رہی تھی۔ وہ پریشان ہو گئی کہ میرے بھائی یہ خون دیکھیں گے تو دکھی ہو جائیں گے۔ یہ دیکھ کر وہ چادر سے خون صاف کرنے ہی لگی تھی، پھر اس کو خیال آیا کہ میرے بھائی کپڑے پر خون کے دھبے دیکھیں گے تو پوچھیں گے کہ خون کہاں سے آیا۔ اب اس کے ذہن میں خیال آیا کہ میرے بھائیوں کو تو خون یہاں سے صاف نظر آئے گا۔ اب وہ بے چین ہو کر یہاں وہاں دیکھ رہی تھی تو اس نے دال میں ساگ دیکھا۔ اسی ساگ سے اس نے نہ رکنے والے خون کو انگلی دبا کر صاف کرنا شروع کر دیا۔ جب تک خون رکا نہیں وہ صاف کرتی رہی۔ اب خون رک چکا تھا، کافی دیر ہو گئی تھی۔ اس نے سبزی یوں ہی پکا لی۔ جب بھائی شکار سے واپس آئے تو بہن نے کھانا ان کے سامنے رکھا۔ انہوں نے مزے لے کر کھایا کہ آج تو سبزی بڑی اچھی بنائی ہے۔ کھانا سارا ختم ہو گیا تھا۔ بہن اپنی تعریف پر خوش تھی۔ اس کے بعد ساتوں بھائی سو گئے۔ پھر وہ اگلے دن اٹھے تو شکار پکڑنے جنگل کی طرف چلے گئے۔ آج قسمت سے ان کو کوئی پرندہ یا جانور نہ ملا کہ درخت کی چھاؤں میں بیٹھ گئے۔ باتوں ہی باتوں میں وہ رات کے کھانے کے بارے میں بات کرنے لگے تھے کہ ایسا شاندار کھانا آج تک نہیں کھایا۔ اس میں نہ جانے کون سا مسالہ بہن نے ڈالا ہوگا کہ ہم انگلیاں چاٹنے لگے۔ چلو آج گھر جا کر اپنی بہن سے معلوم کریں گے کہ کیا ہے وہ راز۔ شام کو وہ گھر آ کر بھائی بہن سے پوچھنے لگے، بہن تم نے کل جو سبزی بنائی تھی اس میں کون سا مسالہ ملایا تھا؟ تو وہ ڈر گئی کہ کہیں بھائیوں کو پتہ تو نہیں چل گیا۔ وہ کہنے لگی، کچھ نہیں بڑے بھائی، میں نے تو ویسے ہی کھانا بنایا تھا جیسے روز پکاتی ہوں۔ تو انہوں نے کہا چلو پھر سے ویسا ہی کھانا بنا لو۔ آج دل اداس ہے، کوئی شکار بھی نہیں ملا۔ اب بہن سبزی بنانے لگی۔ جب ساتوں بھائیوں نے کھانا کھایا تو وہ بالکل بھی کل جیسا نہیں تھا۔ بڑے بھائی نے کہا، بہن تم نے اچھی سبزی بنائی ہے، وہ کل جیسی بالکل بھی نہیں ہے۔ کچھ تو ڈالا تھا تم نے، تمہیں ہماری قسم کہ سچ بولو۔ تو بہن نے ڈرتے ڈرتے سب کچھ بتا دیا۔ اب 6 بھائی تو حیران تھے کہ بہن کا خون کھانے میں ملا اور کھانا اتنا لذیذ ہو گیا۔ اگر اس کے خون کے قطرے سبزی کو اتنا زیادہ مزیدار بنا سکتے ہیں کہ ہم انگلیاں چاٹنے لگے اور ہر بار دل کر رہا تھا کہ وہی سبزی ہم کھائیں، تو اس کے گوشت کی کیا ہی بات ہوگی۔ اگر ہم اپنی بہن کا گوشت کھا لیں تو کتنا زیادہ مزیدار ہوگا، ہم کھاتے رہ جائیں گے۔ رات کو وہ سونے کے لیے لیٹے تو انہیں نیند نہیں آ رہی تھی۔ رات کو وہ منصوبہ بنا کر سو گئے کہ بہن کا گوشت کھا جائیں گے، اور صبح بولی بالی بہن جو بھائیوں کو بہت چاہتی تھی پیار سے انہیں کام پر بھیجنے لگی۔ سب سے چھوٹا بھائی جو 7ویں نمبر پر تھا وہ بہت اداس تھا۔ وہ ان کے منصوبے میں شامل نہیں تھا۔ وہ اپنی بہن کو کیسے بچاتا؟ 6 بھائی ایک طرف تھے اور وہ اکیلا تھا۔ اسے وہ ظالم لگے جو زبان کے ذائقے کے لیے بہن کو مار دینا چاہتے تھے۔ اب وہ شکار کے لیے چلے گئے۔ شکار کے بعد انہوں نے ایک اونٹ سے ٹیلے پر درخت سے لکڑی کاٹ کر اس کو ایسے بنایا کہ بہن کو لگے کہ وہ رہنے کی جگہ ہے۔
इनका इरादा ये था कि बहन को यहाँ लाएंगे और इसको इस पांच से बांध कर इसको तीर मारकर मार डालें। अगले रोज भाई बोला, बहन तुम अब बड़ी हो गई हो, तुम्हारी शादी करने की जिम्मेदारी हम भाइयों के ऊपर है। हमने तुम्हारे लिए एक खूबसूरत और मेहनती लड़का भी देख लिया है। शाम को इसके घर जाएंगे, तुम भी सज संवर कर अच्छे कपड़े पहनकर तैयार हो जाना और हमारे साथ चलना। बहन शादी का सुनकर बड़ी खुश हुई। जल्दी से माँ की दुल्हन वाले कपड़े पहनकर वो तैयार हो गई और घर से निकल गई। वो 7 भाई और एक बहन पैदल चलने लगी। जब चलते चलते बहन थक गई तो उसने कहा, बड़े भैया मेरा होने वाला ससुराल कब आएगा? बड़े भाई ने कहा, बस सब्र करो, थोड़ा सा रुक जाओ। अब वो लोग उस जगह पर पहुंच गए थे। भाई ने इशारा किया, वो देखो बहन, दूर छोटी सी पहाड़ी पर जो झोंपड़ी है वही तेरे होने वाले शोहर का घर है। बहन खुश होकर तेजी से चलने लगी। बहन जैसे ही पहाड़ी पे चढ़ी, बड़े भाई ने छोटे भाई को इशारा किया कि इसे रस्सी से बांध लो। बड़े भाई के हुक्म पर बहन को बांस की दीवार से बांधने लगे। 7वां भाई दूर ही खड़ा था और वो लरज रहा था और कांप रहा था। वो नहीं चाहता था कि इसकी बहन कत्ल हो, लेकिन वो अपने भाइयों से डरता था। अब मासूम बहन कहाँ मुकाबला कर सकती थी। वो शिकारी भाई जालिम बने हुए थे। उसको रस्सी से बांधा और तीर उठाकर सबसे बड़े भाई ने निशाना बांधा तो बहन हाथ जोड़कर बोलने लगी, तुम कैसे बड़े भाई हो, बहन को मार रहे हो? जैसे ही तीर चलाया निशाना छूट गया। बड़े भाई ने 2-3 बार तीर निशाने पर लगाना चाहा, लेकिन तीर बहन को लग ही नहीं रहा था। बड़े भाई ने दूसरे भाई से कहा, अब तीर तुम चलाओ। बहन ने दूसरे भाई के सामने भी हाथ जोड़कर रहम मांगा, लेकिन वो बेरहम भूखा हो रहा था। वो बोली, मारो, तुम भी मारो, लेकिन मुझे इंसाफ देने वाला रब मौजूद है। दूसरे भाई ने भी तीर चलाया, लेकिन तीर इसको नहीं लगा। इसी तरह बाकी 4 भाई भी अपनी कोशिशों के बावजूद तीर से बहन को नहीं मार सके। अब बारी थी 7वें भाई की। वो बोले, मारो इसको और याद रखना कि अगर तुम्हारा तीर इसको ना लगा तो ऐसी बहन के सामने तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। वो जानते थे कि बहन इस भाई को बहुत पसंद करती है। अब 7वें भाई के हाथ कांपने लगे। बहन ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि इसके भाई को दूसरे भाई मार दें। उसने दुआ की कि ये तीर मुझे लग जाए, ये मेरे भाई की जिंदगी का सवाल है। जब 7वें भाई ने तीर चलाया तो बहन की गर्दन में घुस गया। वो मर गई। उसके कत्ल पर आसमान भी रो रहा था, मगर बड़े भाइयों के दिल में जरा बराबर रहम नहीं था। बहन को उतारा गया। बड़े भाई ने जिस्म की बोटियां की और छोटे भाई से कहा, जाओ जंगल से लकड़ियां और पानी लाओ। वो बहुत दुखी था। उसने पानी लिया और कुछ मसाले लिए और वापस आया तो आग जलाई गई और गोश्त बनाया गया। वो भाई अपनी बहन के गोश्त से इंसाफ कर रहे थे। वो बेचारा उसे देख रहा था कि कैसे भाई हैं, अपनी भूख मिटाने के लिए अपनी बहन को भी नहीं छोड़ा। खाना खाने के बाद कहा, क्या ही उम्दा गोश्त था। अब बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा कि हमारी बहन के जिस्म के बचे हुए हिस्से पड़े हैं, तुम इनको ज़मीन में दफना दो। बहन के सर और बाल इसके भाई ने इस घड़े में डाल दिए और इसको बंद कर दिया। सारे भाई अब घर चले गए। बहन को मारकर कोई दुखी नहीं था, सिवाय एक भाई के। 7वें भाई ने अपनी बहन के गोश्त को यूं ही घड़े में डाल दिया था, लेकिन अब वहां पर एक बड़ा सा पौधा निकल आया था जो कि गोश्त का पौधा था, और देखते ही देखते वो खाना दरख्त बन गया। वहां से किसी का गुजर नहीं होता था। एक दिन एक अल्लाह वाले वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने इस अजीब दरख्त को देखा जिसमें गोश्त के टुकड़े लटक रहे थे। वो आम दरख्तों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। ये सोचकर आपने अल्लाह का नाम लेना शुरू कर दिया। आपको वहां का माहौल कुछ अजीब लगा। आपने उस दरख्त के पास मौजूद घड़े को खोदा तो वहां से एक लड़की का सर निकला। ये देखकर आप समझ गए कि लगता है कि कोई गहरा राज है। आप वहीं दरख्त के नीचे बैठ गए और इबादत करने लगे। जैसे जैसे नमाज पढ़ते जा रहे थे, किसी के रोने की आवाज़ आती जा रही थी। आप समझ गए कि जो भी है मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। 40 दिन और 40 रातें आपने चिल्ले में गुजारी। चिल्ले के बाद
آپ وہاں سے اٹھے، آپ نے پاس کے درخت سے ایک بانسری تیار کی، اپنا لباس بدل کر فقیرانہ لباس پہنا اور بانسری والے بن گئے۔ اب آپ ہر گاؤں میں بانسری بجاتے جاتے، لوگ فقیر سمجھ کر بھیج دیتے۔ اس طرح نہ جانے کتنے ہی گاؤں دیکھ لیے، اور اب تک وہ بات پتہ نہیں چلی جس کے لیے اللہ والے نے یہ بیس بدلا تھا۔ انہوں نے اللہ کے آگے سجدہ کر کے دعا مانگی کہ کسی کے ساتھ برا ہوا ہے، میں انسانیت کے ناطے اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ اب آپ اس گاؤں میں پہنچ گئے جہاں وہ قاتل بھائی رہتے تھے۔ جو 6 بھائی تھے اب ان کی شادیاں ہو چکی تھی، اور اب صرف 7واں بھائی ہی کنوارا بچا تھا، جو کہ بہت ہی غمگین رہتا تھا۔ اللہ والے اس کے گھر کے سامنے گئے اور بانسری بجانے لگے تو بانسری سے آواز آئی، یہی سب سے بڑا دشمن ہے۔ دروازے پر یہ آواز بڑے بھائی نے سنی تو اس نے اس کی آواز کو پہچان لیا، اس کے پسینے چھوٹ گئے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، اس فقیر کو بھیک دے کر بھیج دو، جلدی نکالو اسے یہاں سے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ وہاں سے اللہ والے آگے بڑھے، دوسرے بھائی کا گھر تھا، بانسری سے پھر اس طرح درد بھری آواز نکلی۔ دوسرے بھائی کا بھی رد عمل پہلے بھائی جیسا ہی تھا۔ اسی طرح اللہ والے بانسری بجاتے جاتے 6 بھائیوں کے گھر گئے۔ وہ سب خوف سے کانپ رہے تھے کہ اب تو بستی والے ہمارے اس گناہ کے بارے میں جان جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ والے سب سے آخری 7ویں بھائی کے دروازے پر پہنچے۔ یکدم بانسری سے آواز آئی، اللہ والے دیکھیں، یہ ہے میرے چھوٹے بھائی کا گھر جس نے دل میں گہرا راز چھپایا ہے، ایک حادثے کو اب تک بھلا نہیں سکا۔ اس بانسری سے آتی آواز 7ویں بھائی نے سن لی۔ وہ مسلمانوں کا دشمن نہیں تھا، وہ جانتا تھا کہ فقیر مسلمان ہے۔ اللہ والے نے اس کو عزت دی۔ اللہ والے سے ملنے سے پہلے وہ بہت ہی افسردہ تھا۔ اس نے کہا، آپ مسلمان لگتے ہیں، میں بہت عرصے سے دل میں ایک راز چھپا کر بیٹھا ہوں، مگر میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے نیند نہیں آتی۔ آپ نے کہا، اگر تم دل سے مسلمان ہونا چاہتے ہو تو میں اسی وقت تمہیں کلمہ پڑھا سکتا ہوں، لیکن تم نے اسلام کے راستے پر چلنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، ہمیشہ سچ کا ساتھ دینا ہے، ہمیشہ اللہ سے ڈرنا ہے۔ اس نے وعدہ کیا۔ اس کے بعد آپ نے پہلا کلمہ پڑھا کر اسے مسلمان کر دیا۔ اس رات آپ وہیں رہ کر عبادت کی۔ چھوٹے بھائی نے بھی نماز پڑھی۔ تہجد کے وقت اس نے پوچھا کہ حضرت، یہ بانسری آپ کے پاس کہاں سے آئی؟ تو اللہ والے نے اپنی ساری روداد سنائی۔ پھر وہ بولا، مجھے کچھ کام ہے، ایسا کرو، اس سے بہت سنبھال کر رکھنا اور اسے کسی کو نہیں دینا، یہ بہت ہی قیمتی بانسری ہے، جب میں واپس اس بستی سے گزروں گا تو تم سے لے لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ وہ بھائی اس بانسری کا خیال رکھتا تھا، وہ نماز پڑھتا تھا تو اسے سکون آ جاتا تھا۔ جو سالوں سے بے چینی تھی اب وہ ختم ہوتی جا رہی تھی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد اللہ والے اس کے پاس آئے۔ چھوٹے بھائی نے ساری کہانی بتائی کہ کیسے اس کی بہن کو قتل کر دیا گیا تھا، لیکن جہاں اس کو دفن کیا تھا وہاں کا بتا دیا۔ فقیر نے کہا، تم نے کوئی گناہ تو نہیں کیا، لیکن تم نے حق کے لیے آواز نہیں اٹھائی، اور اب تم مسلمان ہو گئے ہو۔ پہلے تو تم لا علم تھے، پہلے دور جاہلیت میں تھے، لیکن اب تم اللہ کے نیک بندے ہو، اس لیے اپنی بہن کی مدد تمہیں کرنی۔ حضرت، ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اللہ والے نے کہا، سب سے پہلے ہم اس کے لیے نماز کے بعد دعا کریں گے۔ آپ نے دعا کی، یا اللہ، تو غفور و رحیم ہے۔ آپ کے دل میں کیا تھا وہ لڑکا نہیں جانتا تھا۔ وہ بھائی دعا کرتے کرتے رو دیا اور کہا، اللہ والے، آپ نے میری بڑی مدد کی ہے، میری بہن کو دنیا میں واپس لا دیجئے۔ میرے دل میں بہت رحم ہے، میرے بھائی اس کی موت کی وجہ ہیں۔ آپ نے مجھے مسلمان تو بنا دیا، بس میری بہن کو لا دیں۔ اللہ والے بولے، بیٹا، میں تو ایک ادنا سا انسان ہوں، زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، مجھے تو بس اس کام کے لیے چنا گیا تھا۔ وہ یہ بات سن کر بلک بلک کر رونے لگا۔ اللہ والے نے کہا، میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہارے دل کو سکون دے دے اور تمہاری بہن کے قاتلوں کو سزا دے۔ اللہ والا جا چکا تھا، مگر اللہ کا انصاف ہونا ہی تھا۔ ان 6 بھائیوں کی زندگی مصائب سے بھر گئی۔ انہوں نے جو گناہ کیا تھا اس کی سزا انہیں اس دنیا میں ہی ملنا شروع ہو گئی تھی۔
नाजरीन, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी आरा से भी आगाह